منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، طالبان علوم نبویہ و جملہ خوش عقیدہ حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور ابھی ختم بخاری شریف کی وہ عظیم رسم باقی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں کچھ دیر آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں۔ اللہ رب قدیر مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بے شمار دی ہے، اس کا شمار تو کوئی کر نہیں سکتا۔ کیسے شمار کرے؟ ہم جو سانس لے رہے ہیں، اگر سانس باہر آتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ وہ اندر نہ جائے تو بندہ مر جائے، اور سانس واپس باہر آتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر باہر نہ آئے تبھی انسان مر جائے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد میں سب سے بڑی دولت علم دین ہے۔ حضرات مکرم، میں آگے بڑھنے سے پہلے دو چار باتیں آپ کو بتا دوں۔ آج علم دین کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ورنہ وہ دور بھی تھا جب صرف دلی کی سرزمین پر سلطان محمد تغلق کے زمانے میں 1000 مدرسے چلا کرتے تھے۔ آج یہ علم دین سے بے توجہی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ کام کر رہی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب 5ویں صدی کے اخیر سے مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگیں شروع ہوئی، 200 سال تک جنگیں چلتی رہی۔ 200 سال کے بعد میں جب صلیبی جنگوں کا ہیرو سینٹ لوئس مرنے لگا تو مرتے مرتے اس نے کہا تھا، ہم نے مسلمانوں سے 200 سال تک جنگ کی لیکن ہم جیت نہیں پائے، اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کو اگر پسپا کرنا ہے، مسلمانوں کو اگر دبانا ہے تو ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ میں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ کرو، مسلمان بادشاہوں کو آپس میں لڑا دو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ مسلمانوں میں جو مضبوط عقیدے کے لوگ ہیں انہیں پنپنے مت دو، اور تیسرا کام یہ کرو کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پیدا کرو۔ تو انہوں نے یہ تجربے کے بعد میں یہ بات کہی تھی کہ جب تک پختہ عقیدے والے لوگ، اہل علم لوگ موجود رہیں گے، اس وقت تک مسلمانوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ تو مسلمانوں کو علم دین سے دور کرنے کے لیے باضابطہ دور پر تحریک چلی۔ آپ ہندوستان کی سرزمین کا سروے کر کے دیکھیں
جب انگریز ہندوستان میں آئے تو انہوں نے برٹش حکومت نے پادریوں کی ایک جماعت کو ہندوستان میں بھیجا کہ جاؤ اور ہندوستان کا دورہ کر کے معلوم کرو مسلمانوں کی مضبوطی کا راز کیا ہے۔ پادریوں نے 1 سال تک ہندوستان کا دورہ کیا اور واپس پلٹ کر کے انہوں نے برٹش کے اندر جو رودات پیش کی تھی اس کے اندر اس بات کو بیان کیا تھا، مسلمانوں کا بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے اس کو مدرسے میں داخلہ کروا دیا جاتا ہے، تو جو بچہ بچپن سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتا ہے ہم اس کو کیسے بگاڑ سکتے ہیں۔ ایک ایسا نظام لایا جائے، ایک ایسا سسٹم لایا جائے کہ مسلمانوں کا بچہ 4 سال کی عمر میں مدرسہ جانے کے بجائے ہمارے پاس میں آ جائے۔ پھر 1835 کے اندر یہ پلان تیار کیا گیا کہ دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی جائے۔ 1845 کے اندر اس پر باضابطہ کام ہوا اور پھر 1857 کے بعد میں پورے ہندوستان کے اندر انگریزی کالجوں کو قائم کر کے یہ بتا دیا گیا جو کالج میں پڑھے گا اس کو اچھی اچھی جاب دی جائے گی۔ تو وہ مسلمانوں کے بچے جو 4 سال کی عمر میں علم دین پڑھنے کے لیے مدرسے میں آتے تھے اب ان کا رخ اسکولوں کی طرف ہونے لگ گیا۔ لارڈ میکالے نے یہ بات کہی تھی، میں تعلیم کا ایک ایسا نظام لاؤں گا کہ مسلمان کافر تو نہیں بنے گا لیکن مسلمان بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ عزیزان مکرم، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر 1857 کے اندر انگریزوں کے خلاف جب جذبہ جہاد کا اعلان کیا گیا اس وقت انگریزوں نے ولیم رائے سے یہ رپورٹ مانگی تھی کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے، تو ولیم رائے نے اس موقع پر یہ رپورٹ دی تھی کہ مسلمانوں میں جب تک علماء موجود ہیں، علم دین پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، اس وقت تک مسلمانوں کے جذبات بیدار رہیں گے، لہذا علماء کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد کی آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے جہاں تک نظر جاتی تھی اس درخت پر کسی نہ کسی سنی عالم کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ حضرات مکرم، یہ بہت ساری رودادیں ہیں، آپ ہم پرے کی رپورٹ کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، اس نے بھی اپنی رپورٹ کے اندر یہ بات لکھی ہے، مسلمانوں کو علم دین سے اگر دور کر دیا جائے مسلمان خود بخود پسپا ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، جب تک علماء کرام علم دین پڑھنے پڑھانے والے موجود رہیں گے اس وقت تک دنیا کے اندر بہار ہی بہار ہے، اور جب یہ طبقہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں عالم کیا ہوگا۔ لیکن آج ہماری بے توجہی کو دیکھتے ہوئے میں ایک بات کہوں گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال حج کے موسم میں مینا میں جاتے تھے اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ اعلان نبوت کا 12واں سال ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا کی وادی میں پہنچے، مدینہ منورہ سے 12 لوگ آئے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جب واپس جانے لگے، آج اگر ہمارے علاقے میں کوئی عالم آ جائے، کوئی پیر صاحب آ جائے، لوگ کہتے پانی دم کر دو، دعا دے دو، تعویذ کر دو، لیکن وہ 12 لوگ جو میرے آقا کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور واپس مدینہ منورہ جانے لگے، انہوں نے تعویذ نہیں مانگا، انہوں نے دعا کی درخواست نہیں کی، انہوں نے ایک بات کہی تھی، یا رسول اللہ ہم جا رہے مدینہ منورہ کے اندر، ہمارے ساتھ میں کوئی علم دین پڑھانے والا آپ بھیج دیجئے۔ آج لوگ بوڑھے ہو جاتے، توجہ نہیں دیتے، انہوں نے میرے آقا کی بارگاہ میں ایمان لانے کے بعد میں سب سے پہلے یہی بات کہی، یا رسول اللہ کوئی پڑھانے والا ہمارے ساتھ میں بھیج دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ میں روانہ کیا۔ مدینہ منورہ میں 3 مدرسے بن گئے، پہلا مدرسہ مسجد قباء میں، دوسرا مدرسہ مسجد بنی زریق میں، اور تیسرا مدرسہ حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان میں۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو سارے مدرسے مسجد نبوی کے اندر سمٹ آ گئے، کیونکہ کونین کے دولہ آ گئے۔ اب میرے آقا آ گئے تو سارے مدرسے مسجد نبوی میں آ گئے۔ اب آگے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آگے کی بات آپ سنیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر علم دین کے گوہر لٹا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی انصاری سے کہا، اے میرے پڑوسی ایک کام کرو، ہمیں کمانا بھی ضروری ہے، اگر کمائیں گے نہیں تو بچوں کو پالیں گے کیسے، لیکن پڑھنا اور پڑھانا بھی ضروری ہے، تو کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی سے کہا، ایک کام کرو، ایک دن میں کمانے کے لیے جاؤں گا بچوں کے لیے، اور تم میرے آقا کی
की बारगाह में पढ़ने के लिए जाना, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कुछ बताएं तो आकर के मुझे बता देना, और दूसरे दिन मैं सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाऊंगा, मेरे आका जो बताएंगे तुम कमाने के लिए चले जाना, मैं आकर के तुम्हें बता दूंगा, अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ने और पढ़ाने के लिए क्या किया, बारी लगाई कि एक दिन कमाने जाऊंगा, तुम आके मुझे बताना मेरे आका ने क्या क्या बताया था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या हमने आज कभी बारी लगाई है? हमने कभी तवज्जो दी है कि इल्म दीन पढ़ने के लिए हमें कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना पड़े, ऐसी मनसूबा बंदी इख्तियार करनी पड़े? अजीजाने मुकर्रम, इल्म दीन की कदर अगर किसी को मालूम नहीं है ना, आज नहीं मालूम है तो कल क़यामत के दिन उसकी कदर बंदा जान जाएगा। रिवायतों में आता है जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, हर जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को अपना दीदार अता फरमाएगा, तो रब फरमाएगा अहे मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो? तो उस वक्त अवाम उलमा के मोहताज होंगे और उलमा से पूछेंगे बताओ अल्लाह की बारगाह में हम क्या मांगे, क्या मांगे? यानी इल्म दीन एक ऐसी चीज है दुनिया और आखिरत में दोनों तरफ बंदे की रहनुमाई करती हुई नजर आती है। लोगों को आज इल्म दीन की कदर मालूम नहीं। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखो, इतने बड़े इमाम हैं, इल्म दीन की कदर उनकी नजर में कितनी ज्यादा है। अपने बेटे को मदरसे में भेजा कि जाओ पढ़ने चले जाओ, बेटा पढ़ने के लिए गया, उस्ताद ने सूरह फातिहा पढ़ाई, सूरह फातिहा याद हो गई। बच्चा जब वापस आया घर में इमाम आजम से कहा मैंने अब्बा जान सूरह फातिहा याद कर ली है। इमाम आजम ने 500 चांदी के सिक्कों की थैली उस्ताद की बारगाह में नजराने के लिए पेश फरमा दी। उस्ताद ने कहा हुजूर मैंने तो सूरह फातिहा याद करवाई, आपने इतना बड़ा नजराना मुझे दे दिया। इमाम आजम फरमाते मैंने जो दिया है वो खत्म हो जाएगा और तुमने मेरे बच्चे को जो पढ़ाया है वो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। अजीजाने मुकर वो जानते थे कद्र। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में जब मैंने पढ़ा, जब अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में मैं पढ़ता था, आजमगढ़ के दारुल मुसन्निफीन से एक किताब मुझे हाथ लगी, उसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपना सफरनामा लिखा है। उसको जब मैंने पढ़ा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमारे बुजुर्गों की नजर में इल्म दीन की इतनी कद्र थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह को ये मालूम हुआ कि मदीना मुनव्वरा के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह इल्म दीन पढ़ाते हैं, हदीस का दर्स देते हैं। अपनी माँ के पास जाते हैं और जा करके कहते हैं अम्मी जान मैं मदीना मुनव्वरा जा करके इमाम मालिक से इल्म हदीस पढ़ना चाहता हूँ। माँ बेवा है, गरीब माँ है, लेकिन उन माओं के दिल के अंदर इल्म दीन की कदर कितनी ज्यादा थी उसका अंदाजा इस बात से लगाएं। बेवा माँ के पास में किराए के लिए पैसा नहीं है। इमाम शाफी अलैहि रहमा की माँ ने अपने मकान की छत उतारी और उसके अंदर से कीले निकाली और कीलों को जमा किया, जमा करके बाजार में जाकर के बेच दिया। जो पैसा मिला इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह को दिया और बता दिया अपने किरदार से कि तुम्हारी माँ बगैर छत के सर्दी के अंदर ठिठुरना गवारा कर लेगी, तुम्हारी माँ बगैर छत के गर्मी के अंदर तपना गवारा कर लेगी, तुम्हारी माँ बगैर छत के बारिश के अंदर भीगना गवारा कर लेगी, लेकिन मेरा बेटा इल्म दीन से महरूम रह जाए ये माँ गवारा कभी नहीं करेगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने माँ के मकान की छत को बेच करके जो पैसा मिला था उस किराए से मदीना मुनव्वरा में इल्म दीन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इमाम मालिक की बारगाह में पहुंचे, जब पहुंचे तो क्या देखा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ा रहे हैं, मुझसे फलां ने हदीस बयान की, उन्होंने फलां से सुना, उन्होंने फलां से सुना, और फिर आखिर में मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर की तरफ इशारा करके कहते, वो रिवायत करते कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, उनकी वो एक अजीब कैफियत बन जाया करती। इमाम शाफी अलैहि रहमा के पास में जब आने का किराया नहीं था तो वो लाने के लिए कलम कहां से लाए, कागज कहां से लाए। आप अपने सफरनामे में लिखते हैं कि जब मैं आता था हड्डियां लेकर के आ जाता था, उन्हीं पर लिख लेता था और ले जाके मटके में रख देता था। कभी जरूरत पड़ती थी देखने की तो हड्डी को निकाल करके मैं देख लेता था। जो बच्चे इस तरह इल्म दीन की तरफ रग़बत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कितना बड़ा मकाम अता फरमाता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जब इंतकाल हुआ, लोगों ने ख्वाब में देखा अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ में क्या मामला फरमाया, देखो बरकतें देखो, इल्म दीन की बरकतें देखो। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सोने की कुर्सी पर बिठाया और सोने की कुर्सी पर बिठाकर मेरे पर मोतियों को निछावर फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। अजीजाने मुकर्रम, ये इल्म दीन की कदर हुआ करती है।
ابھی جو عالمہ بن رہی ہیں، عالمہ بننا تو بہت بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی علم دین کا ایک باب پڑھ لے تو اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. حضرت ابو منصور خیاط کے بارے میں نے پڑھا، جب انتقال ہوا لوگوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا رب نے کیا معاملہ؟ کہتے رب کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی نا، رب کی بارگاہ میں جب میں پہنچا، میرے اعمال کسی کام نہ آئے، لیکن رب نے فرمایا تیرا ایک عمل میری بارگاہ میں مقبول ہے، اسی لیے میں نے تجھے بخش دیا ہے. میرے مولا نے فرمایا تو بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرواتا تھا، اسی وجہ سے آج میں نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے. اگر سورہ فاتحہ بچوں کو یاد کروا دی جائے اللہ جنتی بنا دیتا ہے، اور بچوں کو پورا قرآن پڑھا دیا جائے، پورا عالم بنا دیا جائے، پوری عالمہ بنا دیا جائے، تو اللہ اسے کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا رتبہ عطا فرمائے گا. اسی لیے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لوگو تم کہتے ہو ہماری دکانیں چل رہی ہیں ہماری ہوشیاری کی وجہ سے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے ہمارے دماغ کی وجہ سے. حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں تمہارا کاروبار تمہاری ہوشیاری سے نہیں چل رہا ہے، تمہارا کاروبار چل رہا ہے کہ تم کماتے ہو اور مدرسے کے بچوں پر خرچ کرتے ہو، اور مدرسے میں بچے علم دین پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی علم دین کی برکت سے تمہارے کاروبار میں برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ مجاز ہے، اور ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ یہی تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہہ دیا ہو میں آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے میں بھی چاہتا ہوں کہ صرف پڑھنے پڑھانے میں لگا رہوں، لیکن میں کاروبار اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ میں کاروبار کروں اور پیسہ کماؤں، پیسہ ملے تو مدرسے میں خرچ کروں، اور میرے پیسوں کی وجہ سے مدرسے جاری و ساری رہے، میرے پیسوں کی وجہ سے مدرسے چلتے رہے. ہمارے بزرگوں کا یہ مزاج تھا، لیکن آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. عزیزان مکرم، آج جو آپ علم کا منظر دیکھ رہے ہیں اس کی برکتیں آپ سمجھنا چاہتے تو اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں. جو بندہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن سیکھ لے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، رب تبارک و تعالی اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے. اور کل قیامت کے دن اس کے خاندان کے 10 لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان 10 جہنمیوں کو جنت عطا فرما دے گا. خاندان کے 10 لوگوں کی مغفرت کا اللہ تبارک و تعالی اسے پروانہ عطا فرمائے گا. اور قیامت کے دن جب والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب ان کو جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا وہ پوچھیں گے مولا ہمیں اتنا بڑا انعام کیوں ملا؟ مولا ارشاد فرمائے گا تم نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیا، اس کی وجہ سے آج میں نے تمہیں یہ مقام و رتبہ عطا فرما دیا ہے. آج ہماری توجہ علم دین کی طرف کم ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے علم دین کی قدر کو سمجھا نہیں. حضرت سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب میں نے پڑھا نا، اللہ اکبر، علم دین کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں نا، لوگ کہتے 11ویں مناتے ہیں، لیکن 11ویں والے پیر کیا کہہ رہے ہیں؟ نلت العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا. عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں جاتے ہیں، جیسے ہی آپ نے ارادہ فرمایا ہل جوتنے کا، اس بیل نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ عبد القادر تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. سرکار غوث پاک دوڑ کر کے آتے ہیں، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ فوراً نیچے اتر کر کے آتے ہیں، اپنی ماں کے پاس جاتے، کہتے امی جان میرا دل کہتا ہے بغداد جا کر کے علم دین حاصل کروں. سرکار غوث پاک کی ماں اللہ کی ولیہ تھی، نگاہیں دیکھ رہی ہے میرا بیٹا اگر چلا گیا دوبارہ نہیں ملے گا. سرکار غوث پاک کی ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے جو جملہ کہا تھا، اس جملے کو سن کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں علم دین کتنی بڑی دولت ہے. سرکار غوث پاک کی ماں فرماتی بیٹا عبد القادر تم جا رہے ہو جاؤ، اب قیامت کے میدان میں ملاقات ہوگی. ماں کو پتا میرا بیٹا نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی ماں کہہ رہی ہے میں علم دین سے اپنے بیٹے کو محروم نہیں رکھنا چاہتی. عزیزان مکرم، آج ہماری توجہ دنیا کی تعلیم کی طرف کیوں ہے؟ اس کے لیے باضابطہ طور پر سسٹم لگایا گیا ہے. ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف لگا کر انہیں دینی تعلیم سے دور کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو سی اے نہ بناؤ، وکیل نہ بناؤ، اپنے بچوں کو سب کو پڑھاؤ، انہیں ڈاکٹر بھی بناؤ، وکیل بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، انہیں سائنسداں
भी बनाओ, लेकिन इन सब के साथ में अपने बच्चों को इल्म दीन की दौलतों से भी माला माल करो, क्योंकि अगर इसके अंदर कमी रह गई तो फिर आखिरत के मामलात बड़े सख्त हैं। अजीजाने मुकर्रम, आज जो इल्म दीन की बहार हमें देखने को मिल रही है, इन मदरसों का सदका है। जिन इलाकों में मदरसे नहीं है वहां पे जा करके देखो वहां पर लोगों का क्या हाल है। आप लोग ताउन करते हो ना मदरसे में, इस ताउन का सिला अल्लाह ताला क्या देगा। हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैंने अमीर अख्तमी को देखा ख्वाब में। ये अमीर अख्तमी मालूम है कौन है? बहुत बड़ा जालिम था। लोग कहते थे ये मरेगा तो सीधा जहन्नम में जाएगा। हजरत हकीम तिरमिजी फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत के अंदर घूम रहा है। मैंने पूछा तू कैसे जन्नत के अंदर चला गया? तो उसने जवाब दिया कि जब मैं यहाँ पे पहुंचा रब की बारगाह में, मेरा अमल तो कोई काबिल कबूल नहीं था और मैं बर्बाद होने वाला था, लेकिन अल्लाह को मेरी एक नेकी पसंद आई। एक मदरसे का बच्चा सड़क के किनारे चिराग जला करके बैठा हुआ था, सबक याद कर रहा था। चिराग का तेल खत्म हो गया, बच्चे का चेहरा मुरझा गया। कल मैं सबक कैसे याद करके सुनाऊंगा? तभी मैं गश्त करने के लिए निकला, मेरे साथ में फौजी थे और उनके साथ में मिशले थी। वो बच्चा आगे बढ़ा, मेरे पीछे पीछे चलने लगा और रोशनी के अंदर सबक याद करने लगा। बच्चे को सबक याद हो गया, बच्चे का चेहरा खिल उठा, बच्चा खुश हो गया। मरने के बाद जब रब की बारगाह में पहुंचा तो रब की बारगाह में मेरा कोई अमल तो मकबूल नहीं था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तेरी रोशनी के अंदर बच्चे ने सबक याद किया, बच्चा राजी हो गया, इसीलिए आज मैं भी तुझसे राजी हो गया, मुझे तुझे जन्नत अता फरमा दी है। आप अगर एक बच्चा सबक याद कर ले तो इतना बड़ा पापी बख्श दिया जाता है। तो जो मदरसे में लाइट लगाते हैं, मदरसे में पंखा लगाते हैं, मदरसे के अंदर दरी का इंतजाम करते हैं, स्टाफ का इंतजाम करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की कितनी बहारें अता फरमाएगा, बंदा उसका अंदाजा नहीं कर सकता है। अजीजाने मुकर्रम, रब ने मौका दिया है, इल्म दीन की तरफ आप तवज्जो कर लो, वरना के बाद में बंदा तो हसरत करेगा, काश मैंने भी अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाया होता। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं निकाह पढ़ाने जाता हूँ, कैसे लोगों का, जब हाल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर का निकाह पढ़ा रहा हूँ, वकील का निकाह, मैं उससे कहता हूँ पढ़ो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, वो पढ़ाते वो पढ़ ही नहीं पाता है। कितनी मर्तबा तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाया जाए, वो सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है। मैं कहता हूँ तुमने अपने बच्चे को 1 करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टर तो बना दिया, उसे कलिमा सही नहीं पढ़ना आता है। जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारी जनाजे के ऊपर, जनाजे के पास में खड़े होकर के तुम्हारे जनाजे की दुआ वो कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? अपने बच्चों को दुनिया पढ़ाओ ना, तो साथ में ये भी करो कि मरने के बाद में तुम्हें इसाले सवाब भी वो कर सके, तुम्हारी कब्रों के अंदर वो सवाब की सौगात भी पहुंचा सके। आज हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि बंदे को पता ही नहीं है कि मरने के बाद के मामलात कितने सख्त है। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था ना कि 2 दिनों को हमेशा याद रखना और 2 रातों को हमेशा याद रखना। अगर इल्म दीन की तरफ तवज्जो नहीं है, इन 2 दिनों और 2 रातों को याद कर लो, इल्म दीन की कदर आपको समझ में आ जाएगी। मालूम है वो 2 दिन कौन से? ये मेरा पैगाम है, इसको याद करके अपने जहन में नक्श कर लो। वो 2 दिन कौन से हैं? हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पहला दिन वो दिन है जब हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। उस दिन को कभी मत भूलना, उस दिन को हमेशा याद रखना। लोग मालूम है क्या समझते, अरे हजरत मलकुल मौत आएंगे, रूह कब्ज करेंगे और रूह कब्ज करके ले जाएंगे। इतना आसान नहीं है जितना बोलने में आसान लगता है, वो बड़ा मुश्किल मसला है। हदीस पाक में आता है ना कि बंदा जब मरने लगता है, बंदे को इतनी तकलीफ होती है, जैसे आप मुर्गा ज़िबा करते हो, अगर उसको बांध करके न रखो मुर्गा छटपटाता है। अगर फरिश्ते मौत के वक्त में बंदे को बांध करके न रखे तो बंदा भी छटपटाने लग जाए, लेकिन उस वक्त फरिश्ते उसको बांध करके रखते हैं। मौत का वक्त कितना सख्त है। हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा कहा करते थे, कोई मरने वाला बंदा मिल जाए, मैं पूछूं कि मौत के वक्त कैसा लगता है। हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल का वक्त आया, बेटे आ गए, अब्बा जान आप ही बता दीजिए मौत के वक्त कैसा लगता है। हजरत अम्र बिन आस ने कहा, बेटा क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान मेरे सर पे टूट पड़ा है और सुई के नाके के बराबर जगह है जहां से मैं सांस ले रहा हूं। बंदा जब मरने लगता है ना, उसकी कैफियत क्या बनती है। एक रिवायत में आता है 1000 तलवारें एक साथ में मारी जाएं तो इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी मौत के वक्त तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बंदा मरने लगता है, आसमान से एक सीढ़ी उतरती है, शरू सुदूर बेशरे
القبور میں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سیڑھی پر حضرت ملک الموت آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، مرنے والے بندے کو گھیر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب روح کو جب نکالا جاتا ہے، پاؤں کی طرف سے روح جب کھینچی جاتی ہے، ایک بات یاد رکھنا، روح جب تک حلق تک نہ آ جائے تب تک گنہگار توبہ کرے توبہ قبول ہے، کافر ایمان لائے ایمان لانا قبول ہے، لیکن روح جب حلق میں آ جائے تو توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمان لائے تو ایمان لانا بھی قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح جب حلق میں آ جاتی ہے تو بندے کی دنیا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور بندہ آخرت کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اور جب آخرت کو دیکھ لیا تو نہ توبہ قبول ہے نہ ایمان قبول ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس سے پہلے کہ روح حلق میں آئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ روح جب حلق میں آ جائے گی اس کے بعد میں بندہ تمنا کرے گا کاش مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، میں نیک بن جاؤں، لیکن قدرت کا یہ فیصلہ ہے جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے دوبارہ دنیا میں اس کو نہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو روح جب حلق میں آتی ہے وہ ایک الگ کیفیت ہوا کرتی ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا مرنے والے بندے کے اگر ماتھے پہ پسینہ آ جائے سمجھ جاؤ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، مرنے والے بندے کے اگر ناک کے نتنے پھیل جائیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، مرنے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، کیونکہ موت کے وقت میں بندے کو دکھایا جاتا ہے کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے۔ مرنے والا بندہ دیکھتا ہے میں اتنا گنہگار آدمی، اللہ نے میرے لیے جنت تیار کی ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اور اگر موت کے وقت میں منہ سے جھاگ نکلنے لگے، اگر موت کے وقت میں اونٹ کی طرح گلے سے آوازیں آنے لگے، اگر موت کے وقت میں چہرے کا رنگ اڑ جائے، یہ اللہ کی عذاب کی نشانیاں ہے۔ عزیزان مکرم، حضرت ملک الموت جب روح کو قبض کرتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے روح کو کھینچا جاتا ہے اس وقت بندے کی کیا کیفیت بنتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دن کو کبھی مت بھولنا، وہ دن آپ کو بھی آئے گا اور مجھے بھی آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ میرے نوجوان یہاں پر موجود ہیں، میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا آج نوجوان طبقہ موبائل کے فتنے میں گرفتار ہو کر جس طرح سے تباہ و برباد ہو رہا ہے، اگر وہ بربادی سے نکلنا چاہے اس کا راستہ یہی ہے وہ اپنی موت کے وقت کو یاد رکھے۔ جب موت کا وقت یاد رہے گا نا بندہ گناہ نہیں کرے گا۔ عزیزان مکرم، ایک شخص کا انتقال ہوا، بابا جی نے جنازے کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد میں نوجوانوں سے کہا رک جاؤ میرے ایک سوال کا جواب دو۔ نوجوانوں نے کہا کیا ہوا؟ تو بابا جی نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ جو انتقال کر گیا قبر میں گیا ہے اگر نکل کر کے باہر آ جائے تو کیا کرے گا؟ تو سارے لوگ حیران رہ گئے۔ ایک نے کہا بہت بڑا نمازی بنے گا، دوسرے نے کہا بڑا پرہیزگار بنے گا، تیسرے نے کچھ کہا، چوتھے نے کچھ کہا۔ بابا جی نے کہا سنو، جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ پلٹ کر کے نہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں موقع عطا کیا ہے، تم پلٹ کر کے اپنے گھر پہ جاؤ گے۔ یہ تو نیک کام نہیں کر سکتا، تم لوگ کر سکتے ہو، اللہ نے تمہیں موقع عطا کیا۔ آج یہاں پر بیٹھ کے جلسہ سن رہے ہو نا، جو قبروں میں موجود ہیں، اگر وہ یہاں پہ ہوتے اور آپ قبر میں ہوتے تو بتاؤ کیسا ہوتا؟ تمنا کرتے کاش رب ارجعون، اللہ دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ہم دنیا میں نیک کام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو اتر کر کے قبر دیکھی تو وہاں پہ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے چل پڑے۔ غلام نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ جا رہے تھے اتر پڑے اور نماز پڑھ کے چل پڑے۔ آپ نے کہا جب میں قبر کے پاس سے گزرا تو مجھے یاد آیا مرنے والا بندہ تمنا کرتا ہے کاش 2 رکعت نماز کا موقع مل جائے، میں نے سوچا اس کو تو موقع نہیں ملا، اللہ نے مجھے تو موقع عطا فرمایا ہے تو میں تو موقع کا فائدہ اٹھاؤں، تو میں نے اسی لیے اتر کر کے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے۔ عزیزان مکرم، تو حضرت انس نے کہا موت کے وقت کو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، یہ وقت سب کا آئے گا۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں دوسرا دن، اس دن کو کبھی مت بھولنا جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، لوگ معلوم ہے کیا سمجھتے؟ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، پوری زندگی کا حساب ہوگا اور پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ قوت القلوب میں فرماتے قیامت میں جو حساب ہوگا نا، پوری زندگی کا حساب ایک ساتھ میں نہیں ہوگا، پوری زندگی کے سالوں کو، پوری زندگی کو سالوں میں بانٹا جائے گا، سالوں کو مہینوں میں بانٹا جائے گا، مہینوں کو ہفتوں میں بانٹا جائے گا، ہفتوں کو دنوں میں بانٹا جائے گا، دنوں کو پھر گھنٹوں میں بانٹا جائے گا اور گھنٹوں کو
منٹوں میں بانٹا جائے گا اور منٹوں کو سانسوں میں بانٹا جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا بندے بتا تو نے جب سانس لیا تو کیا کیا, جب سانس اندر گیا تو نے کیا کیا, پھر جب سانس باہر آیا تو نے کیا کیا, پھر جب سانس اندر گیا تو نے کیا کیا. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کوئی بھی بندہ یہاں پر ایسا ہے اللہ کی بارگاہ میں 5 منٹ کا حساب دے سکے؟ کوئی ہے 5 منٹ کا؟ کیا رب کی بارگاہ میں یہی کہیں گے اے اللہ جب میں نے سانس لیا تو میں مووی دیکھ رہا تھا, جب میں نے سانس لیا تو میں شارٹ دیکھ رہا تھا, جب میں نے سانس لیا تو میں گانا سن رہا تھا, جب میں نے سانس لیا تو میں فالتو باتیں کر رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی نا بڑا مشکل حساب ہوگا. حضرت انس کہتے اس دن کو کبھی مت بھولنا. معلوم ہے کتنا سخت حساب ہوگا. حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میرے دوست کا جب انتقال ہوا نا میں نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی رب نے کہا بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولے میں نے کیا. کہا بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا. یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا. میرے سارے گناہوں کو گنایا گیا, میں ہاں ہاں کہتا رہا. آخر میں رب نے ایک گناہ کو ذکر کیا, مجھے شرم آ گئی, میں کچھ بھی نہیں بول سکا اور اللہ نے مجھے 3 سال تک اپنی بارگاہ میں کھڑے رکھا. میرے چہرے کا گوشت گل کر کے زمین پہ گر گیا. اللہ کو رحم آیا, مجھے بخش دیا. حضرت ابو بکر قطانی کہتے تو نے کون سا گناہ کیا 3 سال تک تو کھڑا رہا, ہاں بھی نہیں کہہ سکا. کہا رب نے مجھ سے کہا بوڑھے تو نے ایک بار خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا؟ بس میں ہاں نہ کہہ سکا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر ایک بار ساری زندگی میں کسی کو بری نظر سے دیکھ لیا اللہ کی بارگاہ میں 3 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا. اور جو ہمیشہ گندی چیزوں کو دیکھتے رہتے, گناہوں کے اندر پھنسے رہتے, اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا کیفیت بنے گی, کیا حساب کی کیفیت بنے گی, اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. حضرت انس کہتے ہیں اس دن کو یاد رکھنا. آپ مجھے بتائیں آپ کا کرتا لٹک رہا ہو, کرتے میں بچہ جیب میں ہاتھ ڈال لے اور پیسہ چوری کرنے لگ جائے اور آپ دیکھ لے تو بچہ دن بھر آپ کو منہ نہیں دکھاتا ہے, بچہ بھاگتا پھرتا ہے. اگر باپ چوری پکڑ لے تو بندہ بھاگتا پھرتا ہے. تو وہ بندہ جس نے 70 سال تک گناہ کیے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائے گا, کیا منہ لے کر کے جائے گا؟ ایک بچہ ہے رات میں اٹھا اور اٹھ کر کے پریشان ہو گیا. باپ نے کہا کیا بات ہے میرے بیٹے تو کیوں پریشان ہے؟ بیٹا کہتا ابا جان کل جمعرات کا دن ہے, پورے ہفتے میں جو سبق ہوتا ہے جمعرات کو استاد سنتے, مجھے سبق یاد نہیں ہے, میں مار سے ڈر رہا ہوں. تو باپ رونے لگ گیا. بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیوں رو رہے؟ تو باپ کہتا بیٹا تجھے ایک ہفتے کا سبق یاد نہیں, استاد کی مار سے تو اتنا ڈر رہا ہے, میں نے 70 سال ہو گئے گناہ کیے, میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کیسے حساب دوں گا, میں رب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا؟ حضرت انس کہتے اس دن کو ہمیشہ یاد رکھنا. آج نوجوان موجود ہیں, میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, آج موبائل کے ذریعے کتنی گندگی لوگ اپنی آنکھوں کے اندر گھسا رہے ہیں, اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الاحادیث القدسیہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. رب فرماتا ہے آدم کے بیٹے جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو مت دیکھنا, کیونکہ تو جب قبر میں جائے گا اور کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھ ہی سے شروعات کریں گے. بتاؤ آپ قبر کھود کر کے دیکھ لیں قبر کے اندر کیا ماجرا بنتا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گیا تو جب قبر کھولی گئی اور جس عورت کا جنازہ تھا اس کو جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو مجھے کسی نے بتایا کہ 2 سال پہلے آپ یہاں پہ آئے تھے, ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو اسی قبر میں ان کو لٹایا گیا تھا. اب 2 سال کے بعد میں اب ان کی بہن کو اس میں لٹایا جا رہا ہے. یہاں کا معاملہ مجھے معلوم نہیں, بمبئی میں 2-3 سال کے بعد میں اسی قبر میں دوسرے مردے کو لٹایا جاتا ہے, جگہ کی تنگی ہے. تو میں نے دیکھا کہ 2 سال پہلے جس بھائی کا انتقال ہوا تھا قبر میں کچھ نہیں ہے, صرف 2-3 ہڈیاں ہیں, ان کو کونے میں رکھ دیا گیا ہے. بندہ کس چیز پہ ناز کرتا ہے؟ مر جائے گا کچھ نہیں بچے گا, 2-4 ہڈیاں صرف بچ جائیں گی اور یہ بھی گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی. عزیزان مکرم لیکن میں بشارت دیتا ہوں آج جو عورتیں عالمہ بن رہی ہیں, جو علم دین پڑھا رہے ان کو بشارت ہے جب کسی قرآن کے حامل کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین سے فرماتا ہے اے زمین اس کے جسم کو مت کھانا اس لیے کہ یہ قرآن کا حامل ہے. تو زمین عرض کرتی ہے مولا میری کیا مجال, میں اس کے جسم کو کھا لوں جس کے سینے کے اندر تیرا قرآن پاک محفوظ ہے. بندہ اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے نا اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے. آج لوگوں کو قرآن کی قدر نہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے تم میں سب سے بڑا غنی وہ ہے جس کے دل کے اندر قرآن محفوظ ہے.
آج لوگ کہتے ہیں فلاں مالدار ہے، فلاں مالدار ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا مالدار وہ ہے جسے قرآن مقدس کی دولتوں سے جو مالا مال ہے. تو حضرت انس نے کیا کہا؟ اس دن کو کبھی مت بھولنا جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری اور ہماری پیشی ہوگی. لہذا اے نوجوانوں، اس دن کو یاد رکھو. اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے ہمیں اور آپ کو منہ دکھانا ہے. وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. وہاں پر کیسے بال کی کھال نکالی جائے گی، لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان کام ہے. آج لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. آپ کو میں بات سناتا ہوں جس سے آپ لرز کر کے لے جائیں گے. بندہ اگر کسی کا دل دکھا دے تو دل دکھانا تو بہت بڑی بات ہے. اگر معمولی کسی کا حق لے کر کے مر جائے نا تو کیا بنتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرے، قبر میں عذاب تھا. پوچھا کہ قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو مرنے والا بندہ کہتا ہے 40 سال ہو گئے ہیں، مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا. کہا کیوں روکا گیا؟ کہا میں کلی تھا، لوگوں کا سامان اٹھا کے گھروں میں پہنچاتا تھا. ایک بار ایک آدمی کی لکڑیاں اپنے سر پہ رکھ کر کے گھر میں لے کے جا رہا تھا. میرے دانت میں کچھ پھنس گیا تھا، میں نے لکڑی سے تنکا توڑا، اپنے دانت میں خلال کرنے لگ گیا. مجھے مرے ہوئے 40 سال ہو گئے. روزانہ مجھ سے کہا جاتا تنکے کا حساب دو. روزانہ مجھ سے کہا جاتا ہے تنکے کا حساب دو. اگر ایک تنکا کسی کا لے کر کے مر جاؤ، اتنا بڑا وبال ہے، تو لوگوں کے دل دکھا کر کے جاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا معاملہ بنے گا، اس کا کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا. ہمارے بزرگوں نے تو اتنا اہتمام کیا. ایک بزرگ کے گھر کے اندر چوہے زیادہ ہو گئے. کسی نے کہا کہ بلی پال لو تاکہ چوہے بھاگ جائیں. بزرگ نے کہا میرا دل کہتا میں بلی پال لوں تاکہ چوہے بھاگ جائیں، لیکن میں بلی اس لیے نہیں پالتا، اگر میں نے بلی پال لی تو کہیں ایسا نہ ہو میرے چوہے میرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور میرے پڑوسی کو تکلیف پہنچا دیں. وہ اتنا خیال تھا، لیکن آج ہمارے لوگوں کو اتنا خیال نہیں ہے. عزیزان مکرم، آج جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو. بندہ بعد میں تمنا کرتا ہے، حسرت کرتا ہے، ایک کاش مجھے موقع مل جائے تو میں نیک بن جاؤں اور اپنی آخرت کو سنوال لوں، کیونکہ مرنے کے بعد میں بندے کو احساس ہوتا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. ہمارے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تقریر سنتے اور سن کر کے چلے جاتے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. تھوڑی دیر اثر ہوتا ہے اور پھر دنیا کے اندر واپس لگ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جلسہ سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جلسہ سننے سے پہلے آپ برے تھے تو سن کر کے نیک بن جائیں، اور پہلے آپ نیک تھے تو تقریر سننے کے بعد میں پہلے سے بھی زیادہ نیک بن جائیں. یہ مقصد ہوا کرتا ہے. اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے تو جلسہ کامیاب ہوا کرتا ہے. تو آپ اگر اپنی آخرت کو بدلنے کا تہیہ کر رہے ہیں تو آج ہی تہیہ کر لیں. شب برات بھی آ رہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں. میرے پاس نوجوان آ کر کے کہتے ہیں حضرت ہم تو توبہ کرتے ہیں لیکن پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے پھر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس بھی ایک بندہ آیا تھا، کہنے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر توبہ توڑ دیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں پھر توبہ توڑ دیتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا ایک بات بتاؤ، تم توبہ توڑ دیتے ہو، اب آئندہ کبھی اگر توبہ توڑنے کا ارادہ کرو تو ایک کام کرنا، اللہ کی زمین سے نکل جانا. کہا ایسا کیسے ہو پائے گا؟ اللہ کی زمین کو تمہیں نکل کے جا ہی نہیں سکتا. تو کہا پھر اگر تم گناہ سے نہیں بچ سکتے تو ایک کام کرو، اللہ کا رزق مت کھایا کرو. کہا اللہ کی روزی کھائے بغیر کیسے ہم لوگ رہ سکتے ہیں؟ کہا پھر اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے چھپ کر کے کیا کرو. کہا اللہ سے چھپ کر کون گناہ کر سکتا ہے؟ وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. کہا جب پھر تمہاری موت کا وقت آ جائے حضرت ملک الموت سے کہنا میں نے بہت گناہ کیے، میں توبہ کر لیتا ہوں، رک جاؤ. کہا حضرت ملک الموت کو کون روک پائے گا؟ کون روک پائے گا؟ کہا پھر جب منکر نکیر قبر میں آئے تو ان سے کہنا کہ ابھی میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا. کہا ان کو تو جواب دینا ہی پڑے گا. کہا پھر قیامت میں پہنچو، اللہ جہنم میں جانے کا حکم دے تو کہہ دینا میں نہیں جاتا ہوں. کہا اللہ کے سامنے کس کی چل پائے گی؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا جب اللہ کا رزق کھاتے ہو، اللہ کی زمین میں رہتے ہو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم چھپ نہیں سکتے ہو، منکر نکیر کو ہٹا نہیں سکتے، حضرت ملک الموت کو روک نہیں سکتے، جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکتے، تو کس منہ سے کہتے ہو کہ میں گناہ سے نہیں روک پاتا ہوں؟ عزیزان مکرم، آج اگر ہم بھی گناہ سے نہ بچ پائے تو ہمارے اندر بھی یہی تصور پیدا ہونا چاہیے. ایک آدمی آیا تھا عالم کے پاس میں، آ کر کے کہنے لگا کہ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں موبائل میں گندگی نہ دیکھوں، لیکن جب موبائل کھولتا ہوں تو گندگی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. تو کہا ایک کام کرو، یہ دودھ کا پیالہ لو اور دودھ کا پیالہ لے کر کے بازار میں سے ہو کر کے جاؤ، میرے دوست کو دے کر کے آ جاؤ، اور تمہارے پیچھے 2 پہلوان چلیں گے، اگر تم نے ایک قطرہ بھی راستے میں گرا دیا تو یہ دونوں پہلوان تمہاری پٹائی کریں گے. اب وہ دودھ کا پیالہ لے کر سنبھل کے چل رہا ہے، آرام سے چلتے چلتے گیا دودھ کا پیالہ دوست کو دے کر کے. اب جب واپس آیا بزرگ نے پوچھا کہ
दूध दे करके आ गए, का दे करके आ गया, का गिराए, का नहीं गिराया, का इतने बड़े बाजार से गुजर करके गए और दूध का एक कतरा भी तुमने नहीं गिराया, आखिर बात क्या है? का दूध तो गिर जाता, लेकिन मेरे साथ में दो पहलवान चल रहे थे, अगर गिर जाता तो ये मेरी पिटाई कर देते। तो बुजुर्ग ने कहा सुनो, अगर तुम दूध लेकर के जाओ, दो लोग मारने के लिए तुम्हारे पीछे चल रहे हो, तुम इतना डर डर के चलते हो, तुमको पता भी नहीं चलता रास्ते में कौन है, क्योंकि तुम्हें इनकी पिटाई का डर लगता है। तो इसी तरह जब किसी गैर की तरफ तुम्हारी नजर उठे तो ये डर जाया करो कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का अजाब देगा। वो कहते मुझे बात समझ में आ गई। दुनिया का डर हो, बंदा किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखता, तो अल्लाह का डर हो दिल के अंदर, तो बंदा किस तरह गुनाह कर सकता है। अजीजाने मुकर्रम, आज मौका है, शबे बारात आ रही है, उससे पहले पहले अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके अल्लाह की बारगाह में मौजूद हो जाओ, क्योंकि बंदा मरने के बाद फिर तमन्ना करेगा, फिर कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर कितना बदल चुका है। अजीजाने मुकर्रम, आज हमारी कैफियत ये बन गई है, बार बार समझाओ, बार बार नसीहत करो, उसके बावजूद भी कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आता है। उसकी एक बड़ी वजह यह है, हमें इल्म दीन नहीं हासिल है। अगर इल्म दीन हम पढ़े होते, हमें अजाब की कैफियतें मालूम होती। खासतौर से जो बच्चे हैं ना, मैं बच्चों के बारे में कहूंगा, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ, क्योंकि अगर बच्चा अगर इल्म दीन नहीं पढ़ेगा ना, मैंने तो सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे आके किसी ने बताया कि स्कूल के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और इल्म दीन नहीं रहते हैं, वो ईसाई मिशनरियों के जो स्कूल हैं, वो क्या करते हैं, कागज, वो कलम क्या करते हैं, ऊपर छुपा देते हैं छत के अंदर, और फिर बाद में बच्चे से कहते हैं बेटा तुम्हारा कलम मांगो अल्लाह से। वो कहता है अल्लाह मेरा कलम दे दे, कलम नहीं मिलता। कहते हैं अपने नबी से मांगो, या रसूल अल्लाह मेरा कलम दे दीजिए, कलम नहीं मिलता है। कहा हजरत ईसा खुदा है, यूं कहो अल्लाह, ऐ ईसा मसीह, हमें तू अपना, हमें हमारा कलम अता कर दे। अब जैसे ही वो ईसा मसीह को माद अल्लाह खुदा कहता है, ऊपर छत से प्लानिंग कहता है, छोटा सा 4 साल का बच्चा है, उसके हाथ में कलम आकर के गिरता है। अब उसका जहन बन जाता है कि जब भी कुछ मांगना हो तो ईसा खुदा से मांगा करो। इस तरह हमारे बच्चों का जहन खराब किया जा रहा है, हमारे बच्चों का जहन खराब किया जा रहा है। एक आदमी आकर के बताने लगा कि एक जगह डिबेट हुआ, डिबेट में कॉलेज का बच्चा बैठा हुआ था। अब कॉलेज का बच्चा जब डिबेट में जाकर के बैठा तो उससे पूछा गया इस्लाम में मर्द के लिए 4 शादी करना जायज है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? तो वो डिबेट वाला बच्चा मालूम है क्या कह रहा है, इस्लाम का ये कानून तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, इल्म दीन नहीं पढ़। हाल देखो इस्लामी कानून का कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है। एक साहब बताने लगे कि एक बच्चा कॉलेज स्कूल में पढ़ता था, तो उनके टीचर ने उनसे कहा कि रोजाना अगर 8-10 घंटा तक भूखा रहोगे तो अभी जवानी में पता नहीं चलेगा, जब बूढ़े हो जाओगे तब बहुत कमजोरी आएगी। अब बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई, उसने कभी रोजा रखा ही नहीं। रमजान का महीना आता, माँ बाप कहते रोजा रख लो, वो कहता मैं नहीं रोजा रखता, मेरे टीचर ने कहा है अगर जवानी में भूखे रहोगे तो बुढ़ापे में तकलीफ होगी, और उसने रोजा न रखा, इसी हालत में वो मर गया। तो हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर इस्लाम से मुतनफ्फिर करने के लिए इतना कुछ सिखाया जा रहा है, तो जरूरत इस बात की है अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ लाओ। बच्चा जब इल्म दीन पढ़ेगा तो उनके झांसे के अंदर नहीं आएगा, उनके फरेब के अंदर गिरफ्तार नहीं होगा, वरना तो वही होगा कि इल्म दीन तो बहुत, इल्म दुनिया तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ मालूम नहीं होता। वो एक वकील था, कॉलेज का बच्चा कॉलेज में गया, दाढ़ी रख करके गया, उसको टीचर ने निकाल दिया, प्रिंसिपल ने, उसने हाई कोर्ट में मुकदमा किया। वकील गया, जज के सामने जाके खड़ा हो गया और जज से कहने लगा कि इस्लाम में दाढ़ी रखना जरूरी है, इस्लाम में दाढ़ी की ये भी दलील है, ये भी दलील है, ये भी दलील है। सारी दलीलें दे दी तो जज ने कलम उठा करके फैसला लिखा, तुमने जितनी दलीलें दी हैं अपनी जगह, लेकिन मेरा फैसला ये है कि इस्लाम में दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है, इसलिए कि अगर इस्लाम में दाढ़ी रखना जरूरी होता तो ऐ मुसलमान वकील तेरे चेहरे पर भी दाढ़ी होती। यानी हमारा किरदार जो है वो लोगों को इस्लाम से मुतनफ्फिर करता हुआ नजर आता है। अगर उसने वकालत के साथ में इल्म दीन पढ़ा होता तो दलील के बजाय उसका किरदार खुद ही बता देता कि इस्लाम की तालीमात क्या है। आप अगर बच्चों को अगर दीनी तालीम से आरास्ता करोगे, मालूम है बच्चों की क्या कैफियत बनेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। खिलाफत उस्मानिया का दौर है, मिस्री तलबा का एक ग्रुप है, वो जर्मन के दौरे पे गया। सुबह का वक्त हुआ, एक बच्चा बाहर निकल के आया और बर्फ को तोड़ने लगा। जब बर्फ को तोड़ने लगा तो जर्मन का रिपोर्टर था अखबारी, वो आके पूछता है बच्चे से, तुम बेटा क्या कर रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है सूरज निकलने वाला है, मैं बर्फ को तोड़ करके पानी बना रहा हूँ और पानी बना करके वुजू के जरिए मैं वुजू बनाऊंगा पानी के जरिए और फिर फजर की नमाज पढ़ूंगा। तो दूसरे दिन जर्मन के अखबार में उस अखबारी रिपोर्टर ने ये खबर शाये की थी, जिस कौम
قوم کے بچوں کو سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو نہیں ہرا سکتی ہے۔ بتاؤ بچے کو یہ سب کہاں سے ملا تھا؟ اس نے علم دین پڑھا تبھی تو اس کو معلوم ہوا، اپنے ماں باپ کا کردار دیکھا تبھی تو پتا چلا کہ نماز کا ہمیں حکم دیا گیا۔ لیکن جو بچہ علم دین نہیں پڑھتا، آج لوگ کہتے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں، کوئی وہابی بن رہا ہے، دیوبندی بن رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بچپن میں جب دین نہیں پڑھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ بچپن میں اگر دین پڑھاؤ گے نا تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے بچپن میں ہی بچے کو سکھا دیا نبی کا پیار کیا چیز ہے، اس کو کون گمراہ کر پائے گا؟ لیکن جب بچپن میں نہیں سکھاؤ گے تو وہی ہوگا۔ بچپن کا اللہ اکبر، بچپن کا وہ پیار کیا پیار ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہا حضور آپ جو کہیں گے وہی کروں گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا سنت پہ چلو، دین پہ چلو، تو لوگ نہیں چلتے۔ بچہ کہہ رہا یا رسول اللہ جو کہیں گے وہی کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو کہوں گا وہی کرو گے؟ کیا کروں گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے، میرے آقا نے واپس بلایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا واقعی اپنے باپ کا سر کاٹنے جا رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا تو کاٹ کے لاؤں گا میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، لیکن بچہ امتحان میں کھرا اترا نا، پھر انعام کیا ملا؟ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں عیادت کے لیے گئے۔ ہم کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں خالی، لیکن جب عشق ہوگا تب نہ سرکار آئیں گے۔ ان کے دل میں عشق تھا، میرے آقا ان کے مکان میں چلے گئے اور چہرہ دیکھ کے کہا مجھے لگ رہا ہے اب یہ دنیا میں نہیں رہیں گے، ان کا چہرہ بتا رہا آخری وقت آ چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کا انتقال ہو جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھے جنازے کے لیے بلا لینا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، حضرت طلحہ نے گھر والوں سے کہا میرا انتقال ہو جائے سرکار کو رات میں مت بتانا۔ اب تعجب کی بات ہے، مت بتانا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ راستے میں یہودیوں کے مکانات پڑتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام میرا جنازہ پڑھانے آئیں گے، کہیں سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، میرے آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ وہ ان کے دل میں پیار تھا، اور جب پیار تھا تو میرے آقا علیہ السلام پھر ان کی قبر پر گئے اور وہ بشارتیں عطا فرمائی جن بشارتوں کو پانے کے لیے آج ہم تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان مکرم، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کر لو۔ میری ماں اور بہنیں جن کی آج دستاریں ہو رہی ہیں اور علم دین سے آراستہ ہو رہی ہے، انہوں نے جب علم دین پڑھا نا تب جا کر کے ان کو پتا چلا اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ آج ورنہ آپ دیکھیں ہندوستان میں اخبار بھرے پڑے ہیں، آج فلاں لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، فلاں لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کر لی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ہماری بچیوں کو دین کے بارے میں معلومات نہیں، اپنی آخرت کا سودا کر رہی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دولت ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اتنے نبیوں کو بھیجا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے نا۔ اگر ایمان مضبوط ہو نا، علم دین پڑھو گے تو پتا چلے گا نا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اس فرعون کی مشاطہ کو دیکھو آپ، فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کو، فرعون کی بیٹی کی مشاطہ جو فرعون کی بیٹی کو بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اس کی جب کنگھی گر گئی تو اللہ کا نام لیا نا تو بیٹی نے کہا میرے باپ کو چھوڑ کر کس کو تم بلا رہی ہو؟ فرعون کو پتا چل گیا، فرعون نے بلایا، کہا میں خدا ہوں۔ مشاطہ نے کہا تم خدا نہیں ہو، خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہے بندہ جب علم پڑھے گا تب اس کو پتا چلے گا۔ بعد میں اس مشاطہ کو کہا گیا کفر کر ورنہ کیا ہوگا، ورنہ تیرے بچوں کو تیری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ دودھ پیتے بچے کو لایا گیا، مشاطہ کو لٹا دیا گیا اور اس کے سینے پہ بچے کو لٹا کر کے بچے کو ذبح کیا۔ لیکن اللہ کی بندی نے کہا جان دینا گوارا ہے، ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں ہے۔ آج چند ٹکوں کے بدلے میں ہماری بچیاں ایمان کا سودا کر رہی ہے، انہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر دین کا پتہ ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا۔ جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر حضرت ام سلیم بیوہ ہو گئی، جب بیوہ ہو گئی تو بہت بڑے مالدار ابو طلحہ تھے، ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ کہا تم مالدار ہو، تم سے میں شادی کر لیتی، لیکن تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، مسلمان کبھی بھی کافر سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا تم کیسے شادی کرو گی؟ کہا تم ایمان لاؤ، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت ام سلیم نے پھر نکاح کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ یہ مزاج ہوتا ہے دین پڑھنے والوں کا، اور جو دین نہیں پڑھتے ان کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، لیکن آخرت کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عزیزان مکرم، آج اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرو تاکہ ان کے دل و دماغ کے اندر آخرت کی
کی فکر پیدا ہو. بندہ جب دنیا سے جاتا ہے نا تب اس کو پتا چلتا ہے کہ آخرت کے معاملات کتنے سخت ہوتے ہیں. ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے نا, لوگ تیاری شروع کر دو, ابھی سے ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کاش پورا سال رمضان ہو جائے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ لوگ ہم سے آ کے پوچھتے رمضان میں کیا پڑھیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہ رمضان مل جائے تو 4 کام کرو. ماہ رمضان مل جائے تو کتنے کام کرو؟ 4 کام. آج یہی پیغام میں آپ کو دیتا ہوں, ان 4 کاموں کو آپ یاد کر لیں, جلسے کا مقصد انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ماہ رمضان المبارک مل جائے تو پہلا کام یہ کرو, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. لوگ کیا سمجھتے ہیں تو بہت معمولی وظیفہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا تھا مولا مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما. رب نے کلمہ طیبہ پڑھنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ تو سب پڑھتے ہیں. رب نے فرمایا موسیٰ اگر میزان کے ایک پلڑے کے اندر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر اگر اس کلمے کو رکھ دیا جائے 7 آسمان اور 7 زمینیں ہلکے پڑ جائیں گے, یہ کلمہ ان سب کے اوپر بھی بھاری پڑ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا وظیفہ عطا فرمایا ہے. اور ایک روایت میں نے پڑھا تھا جو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, اور جس کو پڑھ کر کے ثواب پہنچا دے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو آج ہی سے پڑھنا شروع کر دے, روزانہ 1000 بار پڑھے, عید کا چاند نظر آنے تک 70,000 بار یہ کلمہ پڑھ کر کے اپنے آخرت کے لیے مغفرت کا سامان پیدا کر لے. اور پھر میرے آقا فرماتے دوسرا کام کیا کرو, ماہ رمضان مل جائے تو کثرت سے توبہ استغفار کرو. آج لوگ کہتے کاروبار نہیں ہے, کوئی کہتا بچے نہیں پیدا ہوتے, کوئی کہہ رہا ہے کہ میری تندرستی نہیں اچھی ہوتی. میں کہتا ہوں ساری بیماریوں کا علاج ہے توبہ استغفار کرو. جب توبہ کرو گے نا اللہ سب کچھ عطا فرما دے گا. حضرت ابراہیم بن ادھم بغداد شریف کے گاؤں میں چلے گئے تھے تو رات کا وقت ہوا, مؤذن نے کہا باہر نکلیے. ابراہیم بن ادھم کہنے لگے مسافر آدمی مجھ کو رکنے دو نا. کہا نہیں رک سکتے, پکڑ کر کے باہر پھینک دیا. ایک آدمی آپ کو اپنے گھر پہ لے کے گیا, بستر لگایا, کھانے کا انتظام کیا, اس کے ہونٹ ہل رہے تھے. ابراہیم بن ادھم نے کہا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا میں ہر وقت استغفار پڑھتا ہوں. کہا کیا ملتا ہے؟ کہا استغفار کی برکت سے اللہ مجھے سب کچھ عطا کرتا ہے. کہا سب کچھ عطا کر دیا. کہا استغفار کی برکت سے اللہ نے میری ساری دعائیں قبول کر لی, ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہے. کہا کون سی دعا قبول نہیں ہوئی ہے؟ کہا میں نے توبہ کر کے اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا, ابھی ایک دعا قبول ہونا باقی ہے. کہا وہ میری دعا یہ ہے اے اللہ مرنے سے پہلے ابراہیم بن ادھم کا چہرہ دکھا دے. کہا تو نے توبہ کی, اللہ نے تیری مراد پوری کر دی اور ابراہیم بن ادھم کو پکڑ کر کے تیرے دروازے پہ پہنچا دیا ہے. بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ سب کچھ دیتا ہے. اور اس کے بعد میں تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان پاؤ تو جنت کا سوال کرو, اللہ سے جنت مانگو. اور چوتھی چیز اللہ اگر ماہ رمضان عطا فرمائے تو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو, جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو. وہ ہے نا حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا میں نے 400 علماء کی خدمت کی, 4000 احادیث کا علم حاصل کیا, ان 4000 حدیثوں میں سے ایک حدیث کو لے لیا, میری زندگی کے لیے کافی ہے. وہ ایک حدیث آپ بھی یاد کر لیں گے آپ کی زندگی کے لیے بھی کافی ہو جائے گی. فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 4 باتوں کو اس حدیث میں کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کرو. دنیا میں کتنا رہنا آپ لوگوں کو؟ کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال, اس سے زیادہ کون رہتا ہے دنیا کے اندر؟ 100 سال سے اوپر کوئی نہیں جاتا ہے. تو دنیا میں جتنا رہنا اتنا دنیا کے لیے کرو. پھر میرے آقا فرماتے جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کرو. آخرت میں کتنا دن رہنا ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے. آخرت کا جو پہلا دن ہوگا قیامت کا دن وہ ایک دن ہی 50,000 سال کا ہوگا. تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کرو اور جتنا آخرت میں رہنا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ اپنے فیوچر کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں. 50 سال کے فیوچر کے لیے بندہ کیا کیا نہیں کرتا ہے, ہزاروں سال کا جو فیوچر ہے اس کے لیے بندہ کچھ نہیں کرتا. اور پھر تیسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی تم خدا کے جتنے محتاج ہو اتنا خدا کے لیے کرو. ہم خدا کے کتنے محتاج ہیں؟ ہر سانس میں محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا آدم کے بیٹے میں کتنا اچھا مولا ہوں تو کتنا برا میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا روزانہ فرشتے میرے پاس سے تیرے پاس میں اچھا رزق لے کر کے جاتے ہیں اور تیرے پاس سے میرے پاس میں برے برے اعمال لے کر کے آتے ہیں.
یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آدم کے بیٹے اگر بوڑھے نہ ہوتے، عبادت کرنے والے اگر نہ ہوتے، اگر چرنے چونے والے جانور نہ ہوتے، اگر دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، میں آسمان کو چوپٹ کر دیتا، زمین کو بنجر بنا دیتا، نہ ایک قطرہ آسمان سے اترتا، نہ ایک دانہ زمین سے نکلتا، اور میں تیرے اوپر عذاب کی بارشیں نازل کر دیتا۔ لیکن اللہ نے ہم کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ عزیزان مکرم، آج کا لوگ کہتے ہیں نیک نہیں بن پاتے، میں کہتا ہوں نیک بننے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، نیک بننے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اس کو یاد کر لو، انشاءاللہ آپ نیک بن جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر جمعہ کے دن بندوں کے اعمال ماں باپ کے سامنے اور نبیوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اے خوش عقیدہ مسلمانوں، مجھے بتاؤ، جمعہ چلا گیا، ابھی جمعہ آنے والا ہے، پچھلے جمعہ سے لے کے آنے والے جمعہ تک ہم جو کچھ بھی کریں گے سب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ فلاں علاقے کے اندر اناور کے فلاں قصبے کا ایک رہنے والا آپ کا امتی ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس ہفتے میں اس نے گانے سنے، اس ہفتے میں اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ بتاؤ میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف، میں بتاؤں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے، مکان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، پردے پر جاندار کی تصویریں بنی تھی، میرے آقا واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کو جب پتا چلا، حضرت فاطمہ رونے لگی، حضرت ابو رافع جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہ یا رسول اللہ آپ حضرت فاطمہ کے مکان پہ گئے تھے، واپس چلے، بات کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مکان کے دروازے پر پردہ تھا، جاندار کی تصویریں تھی، اس لیے میں واپس چلا آیا۔ حضرت فاطمہ کو جب پتا چلا، حضرت فاطمہ نے پردہ اٹھا کے دے دیا، کہ یا رسول اللہ اس کو صدقہ کر دیجئے، اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں۔ حضرت فاطمہ نے انجانے میں اپنے مکان کے دروازے پر جاندار کی تصویر والا پردہ لٹکایا۔ وہ بیٹی جس کو میرے آقا اتنا پیار کرے، فرمائے میری بیٹی انسانی شکل میں حور ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے آقا مدینے سے باہر جاتے، حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے، مدینے میں آتے، حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ اللہ کے رسول نے اتنا پیار کیا، لیکن غلطی سے ایک پردہ لٹکا دیا، میرے آقا اس پردے کی وجہ سے اتنا ناراض ہو گئے۔ تو ہمارے گناہ جب سرکار کی بارگاہ میں جمعہ کے دن جاتے ہوں گے، حضور ہم سے کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ ایک بار سرکار نے فرمایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے میں کسی کو اذان پڑھنے کا حکم دوں اور اقامت پڑھی جائے اور مصلی امامت پہ نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر آگ لے کر کے جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ میرے آقا کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو ہر جمعہ کو جو ہم غلط کام کر کے سرکار کی بارگاہ میں بھیجتے، میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ عزیزان مکرم، آج سے یہ لیں، اب ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا برا عمل پہنچے۔ اور اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو 5 منٹ تک آنکھیں بند کر لیں، اور یہ تصور کریں 5 منٹ تک آج کتنی دیر تک ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے اور کتنی دیر تک اللہ کو ناراض کیا ہے۔ آپ پتہ لگا سکتے ہیں؟ پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے، علامت اعراض اللہ ان العبد اشتغال بما لا یعنی، اللہ کی رحمتوں کے روڑ جانے کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ بندہ فضول کاموں میں لگ جائے۔ جتنی دیر تک آپ نے گناہ کیے اتنی دیر تک اللہ آپ سے ناراض رہا، آپ گانا سنتے رہے، آپ ٹی وی دیکھتے رہے، آپ شارٹ دیکھتے رہے، آپ گندی باتیں کرتے رہے، اتنی دیر تک اللہ آپ سے ناراض رہا۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ جب بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو نیک کام پہ لگا دیتا ہے۔ جتنی دیر تک آپ قرآن پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، اتنی دیر تک اللہ آپ سے راضی رہا۔ روزانہ رات کے اندر جب بیٹھ کر کے 5 منٹ کے لیے تصور کرو گے آج میں نے 5 گھنٹے اللہ کو ناراض کیا، 2 گھنٹے اللہ کو راضی کیا، تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ کل میں 5 کے بجائے 10 گھنٹے اللہ کو راضی کروں گا، 12 گھنٹے اللہ کو راضی کروں گا، تو اس طرح آپ کی زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ عزیزان مکرم، آج بدل لو، پھر مرنے کے بعد میں تمنا کرو گے پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے، پھر کہو گے اللہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک بن کے آتے ہیں، رب فرمائے گا قدرت کا یہ دستور ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے دوبارہ اسے دنیا میں نہیں بھیجا جاتا ہے۔ یہی موقع ہے، آپ نیکی کر لیں۔ ابھی ختم بخاری کا بھی وقت ہونے والا ہے اور ٹائم بھی کافی ہو چکا، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ سنہری موقع بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ختم بخاری کے بارے میں ابھی حضرت علامہ یوسف امجدی صاحب قبلہ سے آپ نے سنا کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے،
تو وہ ساعت سعید قریب آئی، آپ حضرات اس کے اندر، اب وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، نہیں تو ختم بخاری کے موقع پر تو بڑی تفصیلی گفتگو ہونا چاہیے، لیکن اب چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، مختصراً یہ حصول برکت کے لیے کام ہوگا. پھر جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں ان کے والدین کو بھی نوازا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اب روحانی منظر آپ دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.